ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی ہی ان کا ہی یہ حق ہے اور ان کو ہی ملنا چاہیے. اب آپ اس کو سنی اتحاد کونسل کا نام دے دیں کیونکہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ, بٹ یہ ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی اور پارٹی کو اس کے اوپر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ولچر کی طرح, کسی پولیٹیکل ولچر کی طرح نظریں نہیں جمانی چاہیے, اس کو ہتھیانا نہیں چاہیے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اس کو غبن کا اور ہتھیانے کا لفظ کا استعمال کیا, لیکن یہ ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. کتنی اخلاقیات اس معاملے میں اڈاپٹ کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی وہ ایک الگ میٹر ہے. کل میں طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں تھی, وہاں پر فیصل کریم کنڈی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی سیاست میں اور سیٹس کے معاملے پہ اخلاقیات نہیں ہوتی. دو ٹوک انہوں نے کہہ دیا, وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. اب کتنی اخلاقیات نون لیگ, پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں فالو کرتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, لیکن جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں, ہو سکتا ہے فیصلہ اس کے برعکس ہو جائے, لیکن ٹیکنیکل معاملات کے یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف پلس سنی اتحاد کونسل ناک آؤٹ ہو سکتی ہے. لگ رہا ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی. کیوں نہیں ملیں گی؟ کیونکہ ایک بڑا اہم لیٹر سنی اتحاد کونسل کا سامنے آ چکا ہے, سائد سادہ حامد رضا خان کا, جو کہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 206 کے تحت. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری جنرل نشستوں پر جتنی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی اس کا 5% ہم ریزرو کریں گے, چاہے پروونشل میں ہو چاہے نیشنل میں ہو. اب یہاں پر ایک کلیریفیکیشن تو دے دی سنی اتحاد کونسل نے کہ جی ہم نے وہ سیکشن 206 کے تحت ایفیڈیوٹ دیا تھا, لیکن وہ ایفیڈیوٹ کی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ 26 فروری کو آیا ہے ایفیڈیوٹ. اگر سنی اتحاد کونسل نے یہ ایفیڈیوٹ دینا بھی تھا تو یہ پہلے دے سکتے تھے. 19 فروری کو پاکستان تحریک انصاف اناؤنس کرتی ہے, اعلان کرتی ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو رہے ہیں, اور ساتھ بٹھا کے سنی اتحاد کونسل کو اعلان کرتے ہیں. 22 کو پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ تمام انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ای سی پی میں اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں. تو یہ 22 فروری کی بات ہے کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو گئی تھی. تو 26 فروری کو سنی اتحاد کونسل نے ایفیڈیوٹ کیوں سبمٹ کروایا؟ تو یہ جو ڈیٹ کا معاملہ ہے, اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف مجھے کم از کم نظر آ رہا ہے کہ محروم ہو سکتی ہے اپنی ریزرو. لیکن خریدہ جس طرح ابھی جیسے منیب نے کہا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹس کے تو ہم خلاف ہیں, اگر اس کیس میں بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا تو پھر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یا پھر پی ٹی آئی؟ یہ غلطی پاکستان تحریک انصاف کی ہے نا. ہمیں دیکھیں غلطی پر ہمیں بطور صحافی تمام حقائق سامنے رکھنے چاہیے. جہاں جہاں جس کی غلطی ہے, فار ایگزامپل بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے کیوں لیا گیا؟ کس نے کہا تھا کہ آپ 4 سال سے انتخابات نہ کروائیں؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, نون نے کہا تھا, پیپلز پارٹی نے کہا تھا. کس نے کہا تھا کہ آپ الیکشنز نہ کروائیں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ الیکشنز کروائیں تو ایک جھڑلو قسم کے الیکشنز کروائیں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم؟ اور ایک پارٹی جب زیر عطاب ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سسٹم کے زیر عطاب ہیں, اس کے باوجود آپ اس قسم کے بلنڈرز پہ بلنڈرز کیے چلے جا رہے ہیں سب قوانین. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے لیگل ایگلز, بڑے بڑے جو قانونی برینز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ تمام جو قانونی لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملے؟ کیا یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ سامنے ابھرے؟ یہ ایک سوال تو ہے نا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹاپ آف دا لیگل مائنڈز پاکستان کے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز جو آپ کسی بھی جونیئر لائر سے بھی پوچھتے وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ نے اپنی لسٹیں دینی ہے, آپ نے اپنا نام دینا ہے, آپ کے پاس اگر نشان نہیں ہے جماعت کا تو آپ نے اگر ضم ہونا ہے تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اس کی لیگیلٹیز کیا ہیں, اس کے پولیٹیکل اینڈ لیگل ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ غلطی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ہے. صحیح. منیب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر جو غریدہ نے بات کی کہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے ان کے جو بلنڈرز ہیں وہ بھی کافی ہیویلی کاسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ ہمیں یاد ہے خواجہ عارف صاحب نے بھی شاید انہی بنیادوں کے اوپر ڈسٹنس کر لیا تھا, اپنے آپ کو بھانپ لیا تھا کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ ملٹیپل ہینڈز میں ہیں. مروت صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے پہلے, شعیب شاہین کچھ اور کہہ رہے تھے, اور گوہر صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ لیگل اسٹریٹجی بھی ایک بہت بڑا بلو بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو واقعی غلطیاں تحریک انصاف سے ہوئی ہیں بحیثیت ایک جماعت, اور قانونی پرابلمز بھی ان کی اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ہم دو چیزیں, شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم چیزیں غلطی ہم کرتے ہیں, ہم سیاست میں اخلاقیات ڈھونڈتے ہیں جو کہ شاید پاور پالیٹکس میں ایگزسٹ نہیں کرتی, جس طرح اعزاز سید صاحب نے بھی کہا. دوسرا یہ کہ ہم ٹیکنیکل معاملات کے اندر گنجائش تلاش کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو
بات درست ہے کہ غلطیاں تحریک انصاف نے کی ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اگر جمہوریت کے جمہوری اصولوں کو دیکھا جائے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ واٹر ٹائٹ گارنٹی دے سکتا ہے کہ جمہوریت کے تمام اصول پچھلے 2 مہینے کے اندر ملحوظ خاطر رکھے گئے ہیں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، الیکشن کے دوران؟ تو جواب نفی میں ہوگا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر 2024 کے انتخابات بالکل آئین قانون کے مطابق ہوئے ہیں، بغیر کسی کنٹروورسی کے ہوئے ہیں؟ تو بصد احترام جواب نفی میں ملے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں اتنی زیادہ چیزوں کو توڑا موڑا جا سکتا ہے وہاں پر گنجائشیں بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ اگر ریزرو سیٹیں مل بھی جاتی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل یا پی ٹی آئی لیڈ سنی اتحاد کاؤنسل کو، تو پھر بھی وہ کوئی اتنا امپیکٹ تو کریٹ کر نہیں سکتے۔ لیکن اگر اتنا بلیٹنٹ ہے، یا جس طرح ابھی غریدہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، اگر اتنا بلیٹنٹ ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ پھر ان کو ڈپرائیو ہونا چاہیے اس قانونی پروسیس کے اندر، لیکن اس کا امپیکٹ جمہوریت کے اوپر یا ہمارے ملک کے اندر موجود سیاسی نظام کے اوپر کو اچھا نہیں پڑے گا۔ ہمیں جتنے دور ہم ایک دوسرے سے جا چکے ہیں، ہمیں تھوڑی ہارمنی کی ضرورت ہے، یا کم از کم گنجائش دینے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو۔ اگر یہ لڑائیاں ہی چلتی رہیں گی ہر طرف سے تو پھر ملک تو شاید آگے نہیں چلے۔ لیکن منیب وہ مسئلہ ایک یہ ہے نا، اگر فیئر اور انفیئر کسی بھی طرح اگر اقتدار سے دور جب بھی پی ٹی آئی کو رکھا گیا ہے تو یا سڑکوں پہ رہے ہیں، یا روڈ بلاکس ہوئے ہیں، یا دھرنے ہوئے ہیں، احتجاج ہوئے ہیں، تو پھر اس کا پھر ایک ہی سلوشن ہے کہ اقتدار ان کو دیں، ادروائز فیس دا میوزک۔ یہ بات بڑی تلخ ہے مزمل صاحب جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اینڈ رائٹلی سو، کہ تحریک انصاف کی سیاست بھی ایسی ہی رہی ہے کہ اگر وہ حق پر ہیں تو چلیں احتجاج سمجھ بھی آتا ہے، لیکن جہاں وہ حق پر نہیں بھی تھے تو بصد احترام انہوں نے ڈٹھائی کے ساتھ وہ کیا۔ 2014 کے دھرنے، ریاست کے اوپر بلوا، 9 مئی کا واقعہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تحریک انصاف یا اس کی قیادت سے دور نہیں ہو سکتی، یا ان کو ان سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک میں جو سول نافرمانی کی پہلی آواز یا بڑی آواز نکلی ایک بڑے لیڈر کی جانب سے تو وہ عمران خان کے منہ سے نکلی۔ اگر ہنڈی سے پیسہ لانے کی بات کی تو عمران خان صاحب نے کی، اگر آئی ایم ایف کو آپ خط لکھنے کی یا پہلے خطوط لکھنے کی بات کی تو وہ عمران خان نے اور ان کی جماعت نے کی۔ تو جب اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے تو ہاں، پھر ریاست کا ریسپانس بھی یہی ہوتا ہے کہ یار سو بی اٹ، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر لڑ لیجئے۔ اور اس لڑائی میں تو جو فریق طاقتور ہے وہی جیتتا ہے، اور طاقت ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، کسی سیاسی جماعت کے پاس تو ہے نہیں۔ صحیح۔ اعزاز، آپ نے جو بات کی سیاست میں اخلاقیات کا، آپ نے کہا پاور پالیٹکس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے، میکیویلی کی یاد دلا دی آپ نے۔ یہ بتائیے کہ اگر غیر اخلاقی یا پھر اخلاقیات سے بالکل آری پالیٹکس ہی چلے گی تو پھر یہ جو سیریس مسائل ہیں پاکستان کے، ان سے کون نکالے گا؟ ابھی موڈیز کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت بن تو گئی ہے لیکن مینڈیٹ اتنا مضبوط نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ مشکل فیصلے کریں۔ پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا جو شور شرابہ ہوا کے پی اسمبلی کے پہلے دن، آج ہم نے دیکھا کوئی گھڑی اٹھا کر آیا ہے، کوئی لوٹا اٹھا کر آ گیا ہے۔ تو یہ اوورآل دیکھ رہے ہیں ہم کہ چاہے وہ سندھ ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، الیکشن کے بعد تو صورتحال مزید پولرائز ہو چکی ہے۔ جی مزمل، میرے خیال میں جب دا پرنس